الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں 5واں پارے کا آغاز ہوگا۔ 5واں پارے کا پہلا ربع پڑھا جائے گا اور آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 4 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور سورۃ النساء چل رہا ہے۔ اچھی نیتیں کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کافروں کی قیدی عورتیں کہ جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو تم ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہارے ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہی ہو، پس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کر دو۔ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ بدکاری کرنے والی ہو اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہو۔ پس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہو تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر ان آیتوں میں ہم نے کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے وہ سماعت کر رہے ہیں۔ پچھلے چوتھے پارے کے آخری آیت میں جو حرام ہیں، جو رشتے حرام ہیں جس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے وہ بتایا گیا، اور جن سے ہم کر سکتے ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر اس زمانے میں جو لونڈیاں، جو باندیاں ہوتے تھے، وہ لوگوں سے کس طرح نکاح جائز ہے وہ اور کن سے جائز ہے وہ یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔
वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा, और अल्लाह तुम पर मेहरबानी फरमाना चाहता है और जो लोग ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से भटक कर बहुत दूर जा पड़ो। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का कर दे और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराद मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। ऐ ईमान वालों, तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से न खाओ सिवाय उसके तुम्हारी बाहमी रजामंदी से कोई तिजारत हो, और अपनी जानों को मत हलाक करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। अब यहाँ पर इस आयत में जिस तरह हमने सूरह निसा में सुना था कि नाहक माल जो यतीमों का है वो खाने से इनकार किया गया है, मना किया गया है, जो यतीमों का माल है नाहक है हम पर वो। इसी तरह अब इस आयत में हमको एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से न खाओ। अब यहाँ पर एक दूसरे का मतलब, अब आम जिंदगियों में जो हम लेन देन का मामला करते हैं, मतलब तिजारत में खरीदो फरोख्त जो भी हो, अगर यहाँ पर हम खरीदो फरोख्त सही तरीके से शरीयत के मुताबिक अगर हम ना करेंगे, जो शरीयत में जिस तरह हमको बताया गया है, या अगर कोई तिजारत कर रहा है वहाँ पर कोई वो लोग तिजारत सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, अगर वो लोग कुछ कमी बेश कर रहे हैं, नापतोल में कुछ कमी बेशी कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से उलमा इकराम बताते हैं कि एक दूसरे का माल नाहक खाना है। मसलन अगर वो तिजारत में खरीदो फरोख्त में नापतोल में कमी कर रहे हैं, वो एक का माल नाहक तरीके से खा रहा है। अगर कोई आपको अमानत दिए, अगर अमानत में खयानत कर रहे हैं, वो अमानत का माल को हिफाजत से नहीं रखकर अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक का नाहक माल है जो हम खा रहे हैं। इसी तरह अगर हम अपने जॉब्स जो कर रहे हैं, मसलन किसी फील्ड में ही हो, उलमा इकराम बताते हैं अगर हम उसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए, वो माल भी, वो वक्त भी अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल जो जॉब के लिए किया गया था, अगर उसमें भी हम सही नहीं कर रहे हैं तो नहीं पता वो माल भी हमारे लिए नाहक हो सकता है। क्योंकि हम जिस जॉब के लिए हमको अपॉइंट किया गया है, जिस काम के लिए हमको अपॉइंट किया गया है, वो काम हम सही तरीके से करके अपना हक माल को अदा लेना चाहिए। अगर हम उसमें कभी कमी बेशी कर रहे हैं, या अब अपने आप को हमको जांचना है कि हम जिंदगी में किस तरह हम अपना रवैया रख रहे हैं। यहाँ पर उसी का उलमा इकराम तफासिर में उसी के बारे में बताते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से ना खाओ। वो नाहक तरीका कई तरीके हो सकते हैं, हमको उसको समझकर सही तरीके से करना है। उसके लिए तुम्हारी बाहमरी रजामंदी हो, यानी एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग सही रहना है। अगर सही नहीं है तो वो हमारे नाहक हो जाएगा। और अपनी जानों को मत हलाक करो। जब अब हम नाहक माल खाएंगे तो हम अपने आप अपने जानों पर हलाक कर रहे हैं, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अला अल्लाह यसीरा, और जो कोई ताअद्दी और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम अनकरीब उसे दोज़ख आग में डाल देंगे, और ये अल्लाह पर बिल्कुल आसान है। अगर कोई जालिम किसी पर जुल्म करके वो माल ले रहा है तो वो भी नाहक है, और जो कोई ताअद्दी और जुल्म के साथ ऐसा करेगा अनकरीब उसका ठिकाना दोज़ख है, दोज़ख में डाल दिया जाएगा। बेशक अल्लाह पर बिल्कुल आसान है उसे दोज़ख में डालना, उन बंदों को दोज़ख में डालना अल्लाह पर बिल्कुल आसान है। इसलिए हमको वो सोच करके जिंदगी के जो हम रोजमर्रा जिंदगी में गुजार रहे हैं, हमको अपने आप पर हमको सोच फिक्र करना है कि क्या हम जो माल कमा रहे हैं वो हक है या नहीं, हलाल है या नहीं। और हमेशा हलाल रिस्क कमाने की दुआ करते रहना चाहिए, हराम से बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहाउना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अगर तुम कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है बचते रहो तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी छोटी बुराइयां मिटा देंगे, और अल्लाह तुम्हें इज्जत वाली जगह में दाखिल फरमा देंगे। अब यहाँ पर हमको और एक बात बताई जा रही है कि अगर हम कबीरा यानी सगीरा यानी छोटे, कबीरा यानी बड़ा, अगर हम कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया,
جو ہمیں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اگر ہم ان سے روکنے کی کوشش کریں گے، بچیں گے، بچتے رہیں گے، تو ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے، یعنی چھوٹی جو گناہیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اس کو مٹا دے گا اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے ہم کو بڑے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ ہم کو چھوٹی گناہوں سے بچا دے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَخَذَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دیں، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی وراثت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے جو حقدار ہے ان کو ان کا ورثہ کو ان کا حصہ دے دینا چاہیے، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ یعنی اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر محافظہ و منتظم ہے، مرد عورتوں پر محافظہ و منتظم ہے اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ مرد عورتوں کی محافظہ ہے، یعنی ان کو منتظم، ان کو حفاظت کرنے والا بنایا گیا ہے، کیونکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس لیے ان کا محافظہ ہے۔ پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہے، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی و سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھے تو انہیں خوابگاہوں میں سے خود سے علیحدہ کر دو، اگر پھر بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں تادیباً ہلکا سا مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان پر ظلم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں پر زوجاؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ نیک پرہیزگار اطاعت شعار نہ ہو تو شوہروں کو تو ان کو سمجھاؤ، اگر وہ لوگ نہ سمجھے تو ان کو علیحدگی عطا کرو، پھر بھی اگر وہ لوگ نہیں سمجھے تو ان کو تدبیراً حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر پھر بھی وہ لوگ نہ مانے جب ان کو ہلکا سا ڈانٹنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان کو سمجھانا ہے کہ امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ یہاں پر مردوں پر عورتوں کی محافظت ہے، ہر چیز جو مرد اپنی بیوی زوجہ کو تاکید کرے گا وہ اللہ کی رضا کی نیت سے ہونا چاہیے، اور اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو ان پر ظلم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، جب ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اگر وہ دونوں منصف صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے، مغرور فخر کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہم کو یہ آیت میں حسن اخلاق، اپنے اخلاق کس طرح کسی کے ساتھ رکھنا ہے وہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ کو کی عبادت کرنا چاہیے، کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا ترکیب دی جا رہی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، اور نزدیکی ہمسائے جو اجنبی پڑوسی ہو یا مسافر ہو، اور جن کا اگر آپ کسی کے مالک ہو، یعنی اپنے فار ایگزامپل کرایہ دار ہو یا مالک ہو، ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ نیکی کیا کرو، یعنی اچھا برتاؤ کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو۔ ہم کو تکبر سے منع کیا گیا ہے، اور یہ تکبر، مغرور بندہ اللہ کے پاس ناپسندیدہ ہے، اس لیے ہم کو تکبر سے بچنا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں بخل یعنی کنجوسی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو کوئی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اس بندے کو نعمت دی ہے، اس میں چھپا کر وہ کنجوس پنا اگر کرتا ہے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے اللہ کے پاس، یعنی مثلا وہ کافروں کا حکم دیا جائے، ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم بھی اسی کیٹیگری میں اگر ہو تو ہم کو اس چیز سے نکلنا ہے، اور ہم کو اللہ کی راہ جو اللہ میں ہم کو عطا کیا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جتنا ہو سکے رکھ کر باقی کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بخل سے بچنا ہے، اور بخل کی ترکیب لوگوں کو سے بچانا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھانا ہے کہ یہ بخل صحیح چیز نہیں ہوتی۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرین فساء قرینا۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ اب ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے آیتوں میں ہم نے سماعت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو دکھاوا ریاکاری سے بچنا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا ہے۔ جو لوگ دکھاوا کی نیت سے کرتے ہیں ان کا انجام برا ہے، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا ہے وہ برا ساتھی ہے۔ اس لیے شیطان کے سنگت سے، شیطانی اس کے جال سے ہم کو بچنا ہے۔ وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نقصان، ان بندوں کا نقصان کیا ہوگا اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کے آخرت پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے، یعنی ان کا نقصان کچھ نہیں ہے۔ بے شک وہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ آخرت میں جمع کر رہے ہیں۔ وہ ہم کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور یہاں پر دکھاوا سے بچنا ہے۔ اگر ہم دکھاوا کریں گے، شیطان یہاں پر حملہ کر رہا ہے کہ جو مال ہم دکھاوے کے انداز کر رہے ہیں وہاں شیطان ساتھی بن رہا ہے، تو اس کو ہم کو بچنا ہے وہاں سے۔ ہر چیز، ہر کام اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا ہے۔ بار بار ہم یہ آیتوں کو سماعت کر رہے ہیں، اس لیے زندگی میں اپنے کو اس فیلڈ پر ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بے شک اور اگر کوئی نیکی تو اسے 2 گنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیک کر رہا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے۔
نیکی کا ثواب ڈبل کر دیتا ہے، ٹرپل کر دیتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے پاس سے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ تا آنکھ تم غسل کر لو، سوائے اس کے تم سفر میں راستے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹائے، یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر اس رکوع میں، اس آیت میں ہم کو ایک احکام دیا جا رہا ہے، حکم بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بندہ نشہ کرتا ہے، نشہ کرنا حرام ہے، اس زمانے میں اگر نشہ کیا اگر تھا تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا کا حکم ہے، نماز کے قریب نہ جانا ہے، اور اب اس امت میں تو نشہ حرام ہے، نشہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اور وہ بات یعنی نشے کی حالت میں بندہ کچھ سنتا نہیں، سمجھ سکتا نہیں، اور وہ جو اسٹیٹ میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس اسٹیٹ میں ہے، یعنی کس کیا کر رہا ہے اس کو خود نہیں پتا ہے، وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے وہ نشے کی حالت میں جو ہو ان کو نماز کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور جو نیک کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور جو حالت جنابت میں ہو، یعنی جو غسل پر، جس پر غسل فرض کیا ہو، یعنی واجب ہو چکا ہو، غسل کرنا ضروری ہو چکا ہے، جو اگر صحبت کر چکے ہو اپنے زوجوں سے، یا حالت جنابت میں ہو، ان تمام لوگوں کو غسل کر کے نماز کے قریب جانے کا حکم دیا ہے، تب تک وہ لوگ نماز کے قریب نہیں جا سکتے کیونکہ وہ لوگ ناپاکی میں ہو۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سفر میں ہو یا کہیں وہ لوگ بیمار ہو، کوئی قضائے حاجت یعنی کس ضروریات سے فارغ ہو کر آئے ہوں، یا اپنی عورتوں سے معاشرت کی ہو تو پانی نہ پا سکو، اگر مثلا وہ ان کے پاس پانی موجود نہ ہو تو کم از کم وہ لوگ تیمم کا کر لو، یعنی تیمم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب تیمم کیا ہے، کیسا ہے، آپ کو احادیث میں اس کا علماء کرام سے رجوع ہو کر معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طرح تیمم کا طریقہ ہے، تیمم کسے کہتے ہیں، پانی کے ناموجودگی میں تیمم کیا ہے، تیمم کس طرح کرنا ہے، اس کا آپ مسئلے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ اب مثلا آپ کو سمجھا دوں کہ تیمم جب پانی نہ ہو تو تیمم مٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مار کر سر کا مسا، چہرے کا مسا اور ہاتھوں کا مسا کیا جاتا ہے۔ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم پانی نہ پا سکو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو پر مسح کر لیا کرو، مختصر مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مار کر چھٹک کر اپنے ہاتھوں کو اور پھر چہروں کو، پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک مسح کرنے کا حکم ہے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہ کنڈیشن کب ہے، جب بندہ بیمار ہے، پانی سے اس کو دور رہنا ہے، اور یا سفر میں ہو، پانی موجود نہ ہو، اس وقت تیمم کا اجازت دی جاتی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، اور اللہ بطور مددگار کافی ہے۔
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سنیے معاذ اللہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں. اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور حضور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ قول بھی درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی سو تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پر جو یہود کلمات کو تورات کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اپنے زبانوں کو موڑ کر پڑھتے تھے، اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ اپنے کلمات کو ملاوٹ کرتے تھے، تو وہ تمام ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. اے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلا تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. اس سے قبل ہم بعض شہروں کو نفوس کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت میں پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا. یہاں پر شریک اللہ کے پاس کسی کو شریک نہیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو بھی یہ گناہ کرتے ہیں بے شک وہ زبردست گناہ اور اللہ اس کو معاف نہیں فرمانے والا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں بلکہ اللہ ہی سے جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا. آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے بھی یہی کھلا گناہ کافی ہے. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ اپنے بخل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہ ملکا عظیما. کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے؟ سو واقعہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا. بس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والے کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم نے عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے. جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اب یہاں پر ہم کو جو اللہ کے نافرمانی کریں ہیں اور کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہود
جو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آیتوں سے کفر کیا ہے، یعنی عنقریب جو کافر ہے، ایمان نہ لائے، ان کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، اور عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی، پھر ان کو وہ کھالیں ادا کی جائے گی، دوسری کھالیں بدل دی جائیں گی، مسلسل وہی سلسلہ ہوتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان عذاب سے محفوظ فرما دے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جن میں نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے جنت میں ٹھکانہ ہے، اور وہاں پر جہاں نہریں بہ رہی ہیں وہ بشارت دی جا رہی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر امانت، جیسا کہ اگر کسی کی امانت ہو، صحیح لوگوں کو پہنچنا ہے، اور جب ہم کسی کا فیصلہ کر رہے ہیں تو صحیح انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب سنتا ہے اور جانتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی، پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کیے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں ہے، بہتر اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم 5 پارے کا ربع پہلا پارا اختتام ہوا ہے، اور یہاں پر بھی ہم کئی چیزیں نصیحت کے طور پر سمجھی ہیں، کئی احکامات کو سمجھے ہیں، اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کفر پر رہتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، اور جو ایمان لے آئے انہیں جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہے۔ آئیے اسی ربع کے ساتھ آج کے یہاں پر اختتام کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ جس طرح ہم تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ہم کو اس پر آسان فرما دے، اور جو ہم یہاں پر سن رہے ہیں یا اللہ اس پر عمل کا توفیق نصیب فرما دے، تمام احکاموں پر عمل کا توفیق نصیب فرما دے، تمام گناہوں سے بچنے توفیق نصیب فرما دے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس طرح ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں میرے مولا، ہمیں بھی یا اللہ ان بشارتوں میں شامل فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، دوزخ کی دہکتی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اور یا اللہ جو دعائیں مانگی ہے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو کوشش کر رہے ہیں یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی، یا اللہ ہم سب کے لیے وہ آسان فرما دے، قرآن کا ادراک نصیب فرما دے، قرآن کے فیض سے یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں میں یا اللہ نور بھر دے، نور عطا فرما دے، دلوں کے میل کو زنگ کو دور فرما دے، تمام حرام کاموں سے محفوظ فرما دے، حلال نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس طرح حرام کاموں سے، حلال سے بچنے کو نصیب فرما دے یا اللہ، اور جس طرح کے کلام پاک میں بتایا گیا ہے کہ حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا اللہ تمام حرام نشے والی چیزوں سے محفوظ فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دے، عدل و انصاف پر توفیق نصیب فرما دے، امانت داروں کو صحیح طریقے سے امانت ادا کرنے توفیق نصیب فرما دے، ناحق مال سے محفوظ فرما دے، ناحق مال لینے سے محفوظ فرما دے، ناحق مال دینے سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ تمام جو کلام پاک میں سن رہے ہیں یا اللہ اس پر عمل کو توفیق نصیب فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، تمام نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے سارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صدقے سے مقبول فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بفضلہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔